کیوں آیا بچ بازارا 4 سالہ دا سن ہے لوگو سین باب دی بچڑی دا گن سید زندہ وچ آیا لاشا قیدن بکری دا او پہ گئیا حال دعایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا او زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا او زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا او زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازار اب زہرا دیا جایا آیا بچ بازارا ہے کیوں آیا بچ بازارا عباس ابن شیر خدا 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 حسین عباس ابن شیر خدا عباس ابن شیر خدا عباس ابن شیر خدا مل کے ماشاءاللہ عباس ابن شیر خدا مشکو علم لے کے گھر سے چلا عباس ابن شیر خدا حسین عباس ابن شیر خدا 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 سب مل کے ابن شیر خدا عباس ابن شیر خدا عباس ابن شیر خدا زینب نے دم کر کے نہ دے علی اپنی ردا بھائی پر ڈال دی اپنی ردا بھائی پر ڈال دی دے کر دعا گھر سے رخصت کیا عباس ابن شیر خدا حسین عباس ابن شیر خدا 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 غازی نے ساحل پر رکھا قدم خا کر سکینہ کی سر کی قسم خا کر سکینہ کی سر کی قسم بھر لوں گا اس مشق میں القمہ عباس ابن شیر خدا حسین عباس ابن شیر خدا 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 کہتی تھی بالی سکینہ یہی میرا چچا ہے بہادر جری میرا چچا ہے بہادر جری روکیں گا کیسے کوئی راستہ عباس ابن شیر خدا 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 حسین عباس ابن شیر خدا عباس ابن شیر خدا عباس ابن شیر خدا عباس ابن شیر خدا بچوں کے لب پر خوشی آ گئی کچھ دیر میں تشنہ کی جائے گی کچھ دیر میں تشنہ کی جائے گی دریا کی جانب چلے ہیں چچا عباس ابن شیر خدا عباس ابن شیر خدا عباس ابن شیر خدا
عباس ابن شیر خدا، 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 عباس ابن شیر خدا. غازی جو زی سے زمین پر گرا، رو کر سکینہ سے اس نے کہا، رو کر سکینہ سے اس نے کہا، شرمندہ بالی تیرا ہے چچا، عباس ابن شیر خدا. حسین عباس ابن شیر خدا، عباس ابن شیر خدا. حسین عباس ابن شیر خدا، 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 عباس ابن شیر خدا. ریحان منظر وہ کیسے لکھوں، میرے قلم سے ٹپکتا ہے خون، میرے قلم سے ٹپکتا ہے خون. کہتے تھے شبیر بھائی میرا، عباس ابن شیر خدا. حسین عباس ابن شیر خدا، 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 عباس ابن شیر خدا. آجا میرے اکبر آجا، 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 آجا میرے اکبر آجا. مہندی لگائیں گی بہنیں، باندھوں گی میں تیرے صحرا، آجا میرے اکبر آجا، 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 آجا میرے اکبر آجا. خط آ گیا ہے وطن سے، وعدہ کیا تھا بہن سے، خط آ گیا ہے وطن سے، وعدہ کیا تھا بہن سے. میں جلد آؤں گا سغرا، آجا میرے اکبر آجا، 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 آجا میرے اکبر آجا. آئی یہ کیسی جوانی، خون ہو گیا تیرا پانی، آئی یہ کیسی جوانی، خون ہو گیا تیرا پانی. سینے پہ کھایا ہے نیزا، آجا میرے اکبر آجا، آجا میرے اکبر آجا، آجا میرے اکبر آجا، آجا میرے اکبر آجا، آجا میرے اکبر آجا. تم تو شبیہ نبی ہو، شبیر کی زندگی ہو، تم تو شبیہ نبی ہو، شبیر کی زندگی ہو. مر جائے گا تیرا بابا، آجا میرے اکبر آجا، آجا میرے اکبر آجا، آجا میرے اکبر آجا. حسین آجا میرے اکبر آجا، آجا میرے اکبر آجا، آجا میرے اکبر آجا، آجا میرے اکبر آجا. ماہوں میں کیسے جیوں گی، فریاد کرتی رہوں گی، ماہوں میں کیسے جیوں گی، فریاد کرتی رہوں گی.
پھٹ جائے گا میرا سینہ آجا میرے اکبر آجا 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 ریحان دشت بلا میں نوحہ تھا یہ کربلا میں ریحان دشت بلا میں نوحہ تھا یہ کربلا میں مر جائیں گی ام لیلا آجا میرے اکبر آجا آجا میرے اکبر آجا آجا میرے اکبر آجا آجا میرے اکبر آجا یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین حسین یا 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 حسین کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب گر تم نہ ہوئے ساتھ تو گر تم نہ ہوئے ساتھ تو مر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب تم قتل ہوئے اور اجل مجھے کو نہ آئی کس طرح سے زندہ ہوں نہ پوچھو میرے بھائی ڈھونڈے گی تمہیں اب تو ڈھونڈے گی تمہیں اب تو
رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جی کھول کے بھائی میں تجھے رو نہیں پائی افسوس تیری لاش پہ میں ننگے سر آئی معلوم نہیں یہاں سے معلوم نہیں یہاں سے کدھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب گر تم نہ ہوئے ساتھ تو گر تم نہ ہوئے ساتھ تو مر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب شرمندہ ہوں میں تجھ کو کفن دیتی تو کیسے آدان ردا چھین لی بھیا میرے سر سے اس رنج میں دنیا سے اس رنج میں دنیا سے گزر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب ہر جام میں چلی چھوڑ کے زندہ میرے بھیا کرتی رہی ماتم تیرا پڑتی ہوئی نوحہ سینے پہ لیے زخم سینے پہ لیے زخم جگر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب گر تم نہ ہوئے ساتھ تو گر تم نہ ہوئے ساتھ تو مر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے
ہو کر جائے گی زینب، سوغات میں یہ خون بھرا کرتا تیرا بھائی، کہہ دوں گی سامان بچا کر ہوں میں لائی، روزے پہ محمد کے، روزے پہ محمد کے، جب جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، گر تم نہ ہوئے ساتھ تو، گر تم نہ ہوئے ساتھ تو مر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے یا حسین 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 عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، عاشور کی شب بنی ہاشم کا تاتیغ بکف ہر ایک جوان، پر شام غریبہ کوئی نہیں، اور درد کا سامہ کوئی نہیں، یہ قافلہ ہے بیواؤں کا اور شام کی لمبی راہوں کا، در پیش سفر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، آذان سحر علی اکبر نے اس درد بری لہجے میں کہی، کربل کی زمین تر آئی ہے، خیام پہ ہیبت چھائی ہے، اسلام پہ سر کٹانے کو اور برچھی سینے پہ کھانے کو بےتاب و جگر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر
یاد پیمبر کے خو سے رنگین زمیں ہو جائے گی، خیام جلائے جائیں گے اور لوٹنے ظالم آئیں گے۔ زینب ہے وارث مادر کی اور اس کی لوٹتی چادر کی، بائی کو فکر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے، ہونے کو سحر ہے۔ عاشور کی شب ڈلتی ہے، ہونے کو سحر ہے۔ عاشور کی شب ڈلتی ہے، ہونے کو سحر ہے۔ گلشن کی طرح قاسم کا بدن شبیر اٹھا کر لائے ہیں، بیٹی سے چھپا کر لائے ہیں، سینے سے لگا کر لائے ہیں۔ سر پیٹ کے زینب نے یہ کہا، کیا اس چادر میں لپیٹا ہوا فروا کا جگر ہے۔ عاشور کی شب ڈلتی ہے، ہونے کو سحر ہے۔ عاشور کی شب ڈلتی ہے، ہونے کو سحر ہے۔ عاشور کی شب ڈلتی ہے، ہونے کو سحر ہے۔ معصوم سکینہ کا عابد زندان سے ناتا ٹوٹ گیا، مر کر بھی تجھے لے جا نہ سکا، کربل میں تجھے دفنا نہ سکا، پردیس میں اپنی غربت کا اور تیری تنہا تربت کا اس دل پہ اثر ہے۔ عاشور کی شب ڈلتی ہے، ہونے کو سحر ہے۔ عاشور کی شب ڈلتی ہے، ہونے کو سحر ہے۔ عاشور کی شب ڈلتی ہے، ہونے کو سحر ہے۔ میں شام گئی تھی اے جابر، چلنے کا سلیقہ ہی گیا، عباس کی عزت بڑھاؤں گی، میں پیدل چل کر جاؤں گی، یہ کوفے کا بازار نہیں، دنیا مجھ کو نروار نہیں، بائی کا شہر ہے۔ عاشور کی شب ڈلتی ہے، ہونے کو سحر ہے۔ عاشور کی شب ڈلتی ہے، ہونے کو سحر ہے۔ عاشور کی شب ڈلتی ہے، ہونے کو سحر ہے۔ ان فتنہ گروں کی عادت ہے، دیوانہ سمجھتے ہیں ہم کو، بدعت کہتے ہیں ماتم کو، احمد کے نواسے کے غم کو، یہ ماتم مصائب کے اور بنت پیمبر زینب کے خطبے کا اثر ہے۔ عاشور کی شب ڈلتی ہے، ہونے کو سحر ہے۔ عاشور کی شب ڈلتی ہے، ہونے کو سحر ہے۔ عاشور کی شب ڈلتی ہے، ہونے کو سحر ہے۔ ساجد سادات کے خیموں میں ہے شام سے جاری در سے وفا، ہر لخت جگر سے
ماں نے کہا ہر ایک سے پہلے ہونا فدا، کلثوم کی جو اولاد نہیں مر جائے نہ اس صدمے سے کہیں، زینب کو یہ ڈر ہے عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، گلشن کی طرح قاسم کا بدن شبیر اٹھا کر لائے ہیں، بیٹی سے چھپا کر لائے ہیں، سینے سے لگا کر لائے ہیں، سر پیٹھ کے زینب نے یہ کہا کیا اس چادر میں لپیٹا ہوا فروا کا جگر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، یا حسین یا حسین السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا تسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك مولا وابن مولا، السلام عليك يا غريب الغربة، السلام عليك يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب الزمان الأمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المنتجبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين.
اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Our responsibilities living in the West. اس جملے کی انگریزی تو آپ خود ٹھیک کر لیجئے گا. خلاصہ یہ ہے کہ عشرہ زینبیہ کی ان مجالس میں ہمارا عنوان یہ رہے گا. یعنی ہو سکتا ہے کہ آج بھی ڈائریکٹ اس سبجیکٹ پہ بات شروع نہ ہو کہ جب ہم نے اپنی مرضی سے یہ چوز کیا کہ ہمیں ویسٹ میں آ کے رہنا ہے تو ہماری کچھ ڈیوٹیز کچھ رسپانسبلٹیز بھی اسلام نے بتائیں. اور خاص طور پر 2 ویک پہلے سامرہ کا جو واقعہ ہوا تھا، یہ عشرہ زینبیہ کی ایک مجلس میں آگے چل کے آئے گا. سامرہ کا یہ واقعہ ویسٹ میں رہنے میں ہماری ایک ڈیوٹی یا رسپانسبلٹی کو اور بڑھا گیا. لیکن یہ باتیں ہوں گی. ابھی ہماری بات کل جہاں تک گفتگو ہوئی تھی اس سے آگے بڑھنی ہے، اور وہ اس لیے کہ ہم ویسٹ میں رہتے ہوئے جو اپنی ڈیوٹیز ہے وہ تو خیر بعد میں انجام دیں گے. سب سے پہلے تو ہمیں اس نگیٹو تھنکنگ کو ختم کرنا ہے جو روز بروز ڈے بائی ڈے گریجولی یہاں پہ بڑھتی جا رہی ہے. میں چونکہ خود تقریباً 25 سال سے ویسٹ میں آ رہا ہوں، اور ہر 1 سال کے بعد جب یہاں پہ آتا ہوں تو خاص طور پر یہ ایک خرابی کو دیکھتا ہوں جس کی وجہ سے کل کی مجلس آپ کے سامنے ایک خاص سبجیکٹ پہ پڑھی گئی تھی، اور وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے ہمارے بچوں میں بھی، لیکن بچوں میں کم، اور یوتھ میں یہ تھنکنگ پیدا ہو گئی ہے کہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ چونکہ ہم ویسٹ میں رہتے ہیں اس لیے ایسٹ میں رہنے والا مرجع وہ ہمارے ریکوائرمنٹ کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ ان کو سولو کر سکتا ہے. یہ بات آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے جب پہلی بار کہی گئی تھی، جس آدمی نے کہی تھی وہ بھی بہت ہی آج کی فیمس پرسنالٹی، آپ ہی کی کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. میں نام تو ابھی بھی نہیں لوں گا، بعد میں بھی نہیں لوں گا، لیکن ایک خاص وجہ سے آگے چل کے پھر تذکرہ آنے والا. تو جب 15 سال پہلے یہ بات کہی گئی تھی تو اس وقت کمیونٹی کا ری ایکشن بڑا اسٹرانگ تھا. لوگوں نے یہ بات کہنے والے کا مذاق اڑایا اور ایسا لگا کہ مسئلہ وہیں پہ ختم ہو گیا. لیکن نہیں، پھر ایک دم سے دوبارہ یہ تھنکنگ ہمارے درمیان ڈیولپ ہونے لگی. آج کھلا کھلا یہ کہا جا رہا، ویسٹ کی بات کر رہا ہوں، اور یہ نہ سمجھیے کہ میں چونکہ انڈیا یا پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا. یقیناً میرا تعلق پاکستان سے ہے، ساری زندگی وہاں پہ گزری ہے، لیکن آپ میں سے بہت سو کی ایج اتنی نہیں ہے جتنے سال سے میں ویسٹ میں آ رہا ہوں. اور آپ برا نہ مانیے گا، انگلینڈ پھر بھی کافی سلو مانا جاتا. جس وقت میں کینیڈا میں جاتا ہوں تو وہ لوگ آپ کا ایسا ہی مذاق اڑاتے ہیں. وہ لوگ، میں نہیں اڑا رہا ہوں، وہ لوگ آپ کا اتنا ہی مذاق اڑاتے ہیں جتنا مذاق آپ لوگ کبھی انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کا اڑاتے ہیں. میں نے کہیں ٹورنٹو کی ایک مجلس میں ایک مثال دے دی لندن کی. پبلک نے بعد میں کہا مولانا آپ بھی کس گاؤں کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا لندن گاؤں ہے؟
کہا کہ جی وہ بہت پرانا بیکورڈ، تو وہ ٹورنٹو ہو کہ کینیڈا ہو کہ امریکہ ہو، وہاں بھی یہاں بھی. اور جو بات مجھے ممبر سے نہیں کہنا چاہیے، لیکن فقط اس لیے کہ میرا پوائنٹ جو ہے نا ذرا اس میں ویٹ پیدا ہو، کہ 5 6 7 سال سے تو میں بھی ویسٹ ہی کے ایک حصے میں رہ رہا ہوں. تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. یہ مت سمجھیے گا کہ پاکستان کے کسی گاؤں سے ایک آدمی آ کے ہمیں بات بتا رہا ہے، اسے کیا پتا ویسٹ کیا ہوتا. نہیں، مجھے معلوم ہے اس ایکسپیرینس کی بنا پر بھی، اور چونکہ آئی ایم ناؤ لیونگ ان دا ویسٹ، اس لیے بھی کہ یہ ایک بات بہت زیادہ کہی جانے لگی کہ جی ہم نے مان لیا یہ ہمارا مرجع یا ہمارا مجتہد، چاہے وہ آغا سیستانی ہو چاہے وہ آغا خامنائی ہو، ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایج کے اعتبار سے بھی، نالج کے اعتبار سے بھی. لیکن جو ساری زندگی نجف اور قم کے ماحول سے باہر نہ آیا، اسے کیا پتا کہ لندن میں کیا ہو رہا، اسے کیا پتا کہ ٹورنٹو میں کیا ہو رہا، اسے کیا معلوم کہ مثلا شکاگو میں یا ہیوسٹن میں یا ڈیلس میں کیا ہو رہا. وہ کیسے ہی سمجھے گا کہ ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں کیا ایٹماسفیئر، وہ کیسے ہمارے لیے فتویٰ دے سکتا. اس لیے ہمیں وہ مرجع نہیں چاہیے، ایک نیا مرجع ہمیں چاہیے جو ویسٹ کا رہنے والا اور ویسٹ کے ریکوائرمنٹ کو سمجھتا ہو. اچھا، یہ بات اس لیے اس اعتبار سے تو چلے بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ویسٹ کا مرجع چاہیے تو آدمی جائے، اس پورے پروسیس سے گزرے جو کسی کو مرجع بناتا. لیکن اگر ویسٹ کے مرجع کا مقصد یہ کہ ہمیں ایک ایسا مرجع چاہیے جو یوتھ نے کہا تھا، جو ہمارے لیے میوزک کو حلال کر دے، جو ہمیں اس چکر سے نکال دے کہ کافر کے ہاتھ کا ذبیحہ پاک ہے کہ نجیس، دنیا بہت آگے نکل گئی، سارے انسان ایک جیسے ہیں، جو یہ حجاب اور مکس گیدرنگ اور اس پرابلم کو ایک طرح سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، ہر چیز کو حلال کر دے. اس لیے کہ جو شریعت نجف میں بیٹھنے والے آغا سیستانی یا قم میں رہنے والے آغا خامنائی بتاتے ہیں، وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، وہ آج کی 21st سینچری میں نہیں چلے گی. آور ڈیوٹیز لیونگ ان دا ویسٹ، اس کے حوالے سے جو ہماری بات ہو رہی ہے اس میں سب سے پہلے تو اس چیز کو واضح کرنا، یہ جو کل میں نے کہا تھا کہ دشمن کربلا کی ہسٹری کو ریپیٹ کرے گا، بھائی اسی لیے تو یہ بہت ہی مشہور اور فیمس سیئنگ ہے. بلکہ بعض علماء نے کہا کہ یہ حدیث ہے. ویسے میں یوں بتا دوں کہ اس کے اوپر کنٹروورسی ہے کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں، لیکن بہت ہی فیمس سیئنگ کہ کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا، وہ جو کربلا میں ہوا وہ سب ریپیٹ ہو کے ہمارے سامنے آئے گا. اسی میں وہ والی بات تھی جو کل بتائی گئی. جب یہ ہماری مرجعیت کے اگینسٹ، ہمارے مراجع کے اگینسٹ یہ باتیں ہوتی تو پھر ایک مرتبہ ہمیں کوشس اور الرٹ ہونا پڑتا. کہیں وہی والی پلاننگ یا کانسپریسی تو نہیں چل رہی ہے جو جناب عباس کو مولا حسین سے الگ کرنے کے لیے کی گئی تھی؟ کہیں مرجع اور قوم کے سیپریشن کی بات تو نہیں ہو رہی ہے؟ اور اس لیے مرجعیت کے حوالے سے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں 2 چھوٹے چھوٹے پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کر دوں. پوائنٹ نمبر 1، گناہان کبیرہ کی لسٹ میں دیکھیے، مجھے معلوم ہے کہ یہ ویل جو ہے نا یہ ریورس میں نہیں چلے گا اور آپ کو دوبارہ وہاں پہ نہیں لے جایا جا سکتا، لیکن اٹس ان یور ڈیوٹی، یہ آپ کے واجبات میں سے ایک ہے کہ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے. کون سا مسئلہ؟ پوائنٹ نمبر 1، گناہان کبیرہ کی لسٹ کے اندر ایک ایسا گناہ آتا جو خالی گناہ کبیرہ نہیں، اکبر الکبائر ہے. اصول کافی والیوم 2، اور حدیث یہ آ رہی ہے کہ ایک مومن ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام 1993 میں یہ حدیث میں پڑھ چکا ہوں یہاں پر، لیکن بہت ہی شارٹ بھی ہے اور 12 سال پرانی بات ہے. اس وقت کے کتنے مومنین گزر چکے ہیں اور کتنے بچے 1993 میں یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور یا پھر یہ کہ کوئی مجلس سمجھنے کے قابل نہ تھے. راوی نے آ کر کہا کہ فرزند رسول ما اکبر الکبائر، جتنے گناہ اسلام میں ہیں ان کی 3 کیٹیگریز ہیں.
بعض علماء نے پوری بکس لکھی جس کے اندر کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، اے بک آف لسٹ، خالی گناہوں کی لسٹنگ ہے، ڈیٹیل نہیں. تو 1542 تو شیخ خر عاملی کی کاؤنٹنگ سے بنے. شیخ خر عاملی جن کی قبر مشہد میں 8ویں امام کے روضے کے اندر ہے، اور روزانہ صبح کو وہاں پہ اردو مجلس ہوتی، بہت عظیم ایک ہمارے عالم. لیکن 93 میں جب یہ حدیث پڑھی تھی تب بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا اور آج اسے ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی لسٹ جس میں سارے گناہ آ جائیں کمپلیٹ ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ چاہے آپ ایگری کریں کہ نہ کریں، ہمارے مراجع میں اختلاف تو ہے. چنانچہ سرٹن تھنگس ہیں جو ایک مرجع کے نزدیک حرام ہیں اور دوسرے مرجع کے نزدیک وہ پاک ہیں، وہ حلال ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک کے نزدیک حلال ہیں تو دوسرے کے نزدیک حرام ہے، تھوڑا بہت تو فرق رہے گا. لیکن نیئرلی 1500 گناہ اسلام میں بتائے گئے ہیں. یہ چیزیں حرام ہیں، اس کو ایوائڈ کرو، پھر تم زندگی میں آزاد ہو. مگر یہ سارے 1500 گناہ ایک لیول کے نہیں، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، بلکہ میجورٹی تو چھوٹے گناہ. چھوٹے گناہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اٹس پرمیٹڈ فار یو، نہیں، حرام تو ہے، کر تو نہیں سکتے، لیکن گناہ صغیرہ کی پنشمنٹ کم ہوتی ہے گناہ کبیرہ سے. اب یہ 1500 میں تقریباً 40 گناہ کبیرہ ہیں. گناہ کبیرہ کے ٹاپک پر میجر سن کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، جس میں انگریزی میں شہید دست غیب شیرازی کی کتاب ہے. پوری بک پڑھنے کا وقت نہ ہو تو خالی بچوں کو لسٹ پڑھا دیجیے گناہ کبیرہ. لیکن گناہ کبیرہ جو 40 ہیں تو اس میں راوی آ کر پوچھ رہا، مولا ما اکبر الکبائر، یہ جو 40 ہیں یا ایک روایت میں 70، ان میں بھی ٹاپ کے بڑے بڑے گناہ کون سے؟ امام نے فرمایا ہننا فی کتاب علی سبا، میرے دادا کی کتاب میں وہ 7. تو اب دیکھیے لاسٹ ٹائم میں یہ کاؤنٹنگ کی بات کر دوں کہ 70 گناہ کبیرہ ہیں آؤٹ آف 1500، اور 7 گناہ جو ہیں وہ اکبر الکبائر ہیں آؤٹ آف 70. تو 1500 میں سے 70 ہم نے نکالے، 70 میں سے 7 ہم نے تو نہیں، امام نے ہم کو گائیڈ کیا. راوی نے کہا مولا وہ کیا؟ فرمایا الکفر باللہ وقتل النفس محترمہ وحقوق الوالدین واکل مال الیتیم ظلما واکل الربا والفرار من الظہف والتعرب بعد الہجرہ. یہ 7 ٹاپ کے گناہ، خالی گناہ نہیں ہے، یہ میجر گناہ بھی نہیں، بلکہ سب سے بڑے 7 گناہ. کفر، کسی کو قتل کرنا، والدین کو کا حق ادا نہ کرنا. جو میں نے پہلی مجلس اس سال لیسٹر میں پڑھی ایک مومن کے گھر میں، وہاں میں نے بتایا تھا کہ گناہ کتنا وائڈلی اسپریڈ ہو رہا، اتنی تیزی کے ساتھ ہمارا ایٹماسفیئر چینج ہو رہا. یہ والدین تو ایسی چیز بن گئی ہے جیسے انسان اپنے ڈسٹ بن میں گاربیج لے جا کے ڈال دیتا، پتہ ہی نہیں کہ والدین کی اہمیت کیا ہے. وہ برڈن کیوں لگتا؟ اس لیے لگتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ون وے ٹریفک ہے، ہمیں اپنے پیرنٹس کو سروس دینا ہے، وہ ہم کو کچھ نہیں دے سکتے. یہی مسکنسیپٹ. لیکن آج کی مجلس میں نہیں، اس لیے کہ ایک مجلس میں ایک ٹاپک آیا کرے گا. امام نے فرمایا اور چوتھا گناہ والدین کا حق ادا نہ کرو، یہ تیسرا گناہ ہے. چوتھا گناہ اکل مال الیتیم، اسی یتیم کے مال کو کھا جانا. پانچواں گناہ ہے اکل الربا، انٹرسٹ، سود کھانا. چھٹا گناہ ہے والفرار من الظہف، میدان جہاد سے بھاگنا. اور 7واں گناہ ہے والتعرب بعد الہجرہ. اچھا مجھے یہ 7واں گناہ بتانا. یہ 7 بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے، وہ 7 آؤٹ آف 1500. مگر روایت کا لاسٹ پورشن بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ بات کی ایک مجلس میں ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا، لیکن روایت ابھی کمپلیٹ ہو جائے. راوی 7 گناہ لسٹ سنتا ہے، ویری سرپرائزڈ، حیران ہو گئے. کہا مولا میں نے جو گناہ علماء سے بہت زیادہ سنا وہ تو آپ کی لسٹ میں آئی نہیں. آج تک میرے ذہن میں کنسیپٹ یہ تھا کہ یہ بھی ون آف دا بگیسٹ گناہ، لیکن آپ کی لسٹ میں اس کا نام بھی نہیں ہے. امام نے فرمایا وہ کون سا گناہ؟ راوی نے کہا ترک الصلاۃ. علماء اتنا ایمفیسائز کرتے ہیں،
نماز کی امپورٹنس ہے، تارک صلاۃ نہ بننا، نماز پڑھتے رہنا، اور آپ کے لسٹ میں نماز کا نام ہی نہیں ہے۔ امام کا رپلائی بڑا انٹرسٹنگ تھا، امام فرماتے ہیں میری لسٹ میں نماز ہے، اور راوی یہ نیریٹر جو ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں ہے، امام فرماتے ہیں ہے، راوی کہتا ہے نہیں ہے۔ امام نے کہا اچھا یاد ہے لسٹ؟ کہا مولا یاد ہے، سناؤ۔ کہا الکفر والقتل والعقوق واکل الربا واکل مال الیتیم وتعرب والفرار۔ مولا یہ 7 گناہ ہیں، کفر، قتل، والدین کی توہین، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، بھاگ جانا، تعرب۔ کہا اس میں تو نہیں ہے۔ امام نے فرمایا تو سب سے پہلے تم نے کیا کہا تھا؟ کہا مولا آپ نے فرمایا تھا کفر۔ کہا نماز کیا چیز ہے؟ من ترکا صلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہ اصول کافی والیوم 2 کی حدیث، جو جان بوجھ کر وداؤٹ اینی ویلڈ ریزن نماز چھوڑ دیتا وہ کافروں جیسا ہی تو کام کر رہا، یہ کفر کے اندر آ گیا، یہ پارٹ آف دا کفر ہے۔ نماز اتنی کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، بڑی اس کی امپورٹنس ہے، لیکن اپنے ٹائم پر، یعنی ٹائم سے مطلب یہ ہے کہ جو عشرہ زینبیہ کی ایک مجلس، یہ ہماری ڈیوٹی، اور ویسٹ میں رہ کر تو نماز کی امپورٹنس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پہلے ایک ریزن آج دے دوں، اس کے اوپر مجلس آئے گی۔ ویسٹ میں سب سے زیادہ کامن گناہ کیا؟ بے حیائی کا گناہ، ہر چیز کھلی کھلی، کسی چیز پہ کوئی سینسر نہیں، اور قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، بے حیائی سے روکنے والی چیز نماز ہے۔ یہاں کا سب سے بڑا گناہ، چاہے آپ ٹی وی کھولیے، چاہے آپ انٹرنیٹ پہ جائیے، چاہے آپ شاپنگ سینٹر میں جائیے، چاہے آپ اسکول اور کالج میں جائیے، سب سے زیادہ بڑا کھلا گناہ تو یہی ہے نا، اور اس سے روکنے والی چیز نماز ہے۔ تو اس نماز کی اتنی امپورٹنس شاید مسلم کنٹریز میں نہ ہو، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، جتنی اس کی امپورٹنس ویسٹ کے اندر۔ یہ بیسک رسپانسبلٹی بنتی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، اس لیے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی خاص بیماری پھیلی ہو، وہاں پہ جانے والے کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ اس کا ویکسینیشن لے کے جانا۔ جہاں یلو فیور ہوتا، آپ کے ایسٹ افریقہ میں سنا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، کتنے ایئرپورٹ پہ مجھے روک لیا گیا، ایسٹ افریقہ سے آ رہے ہو تم نہیں جا سکتے، کہاں ہے تمہارے پاس یلو فیور؟ میں نے کہا اب جانا ہی نہیں ایسٹ افریقہ۔ خیر اب وہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح سے کبھی کبھار حج کے دوران میننجائٹس کی بیماری پھیل جاتی ہے، ویکسینیشن چاہیے۔ جس علاقے میں جو بیماری ہو، تو ویسٹ کی سب سے بڑی بیماری بے حیائی، اور اس کا ویکسینیشن ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو ایسٹ یا مسلم کنٹری سے زیادہ اس کی اہمیت یہاں پر ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہمارا ٹاپک ہی آگے بڑھے گا وہ ڈیوٹیز، اس میں نماز الگ سے آئے گی۔ آج تو نماز کا اتنا بیان صرف اس لیے ہوا کہ حدیث کمپلیٹ ہو جائے۔ اب آئیے، حدیث جو میں نے اس وقت پڑھی ہے وہ نماز کے لیے نہیں پڑھی ہے، وہ پڑھی ہے والتعرب بعد الہجرہ۔ 7 گناہان کبیرہ میں ون آف دا 7 تعرب بعد الہجرہ۔ امام فرماتے ہیں ایسے ملک میں رہ رہے ہو کہ جہاں تم اپنے دین پہ عمل کر سکتے ہو، جہاں اپنے ریلیجن پر عمل کر سکتے ہو، اگر تم یہاں سے مائگریٹ کر کے شفٹ ہوتے ہو ایسی کنٹری میں جہاں پہ دین پہ عمل کرنا مشکل یا ناممکن ہے، رضا ہی نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور یہ نارمل حرام نہیں ہے، یہ میجر سن بھی نہیں ہے، بلکہ یہ بگیسٹ سن ہے، 7 سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ۔ تو اگر کوئی آدمی آ کے کہتا کہ جی ویسٹ کے اندر یہ شریعت پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہو رہا، تو اصل میں وہ شریعت کی کمپلین نہیں کر رہا ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ یہ شریعت ویسٹ میں اس پہ عمل مشکل ہے، تو دیٹ مینس وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 7 بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ کیا۔ بھائی یا تو اوور آل بات کرے کہ جو شریعت آئی ہے وہ تو ساری دنیا کے لیے مشکل ہے، بھائی اوور آل کی بات کیجئے کہ یہ شریعت جو رسول لے کے آئے ہیں یہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ ایٹ لیسٹ 21 سینچری میں تو پریکٹیکل شریعت نہیں ہے، دنیا میں ہم کہیں بھی اس پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں، ابھی تو مرجے کی بات ہو رہی ہے نا، کہ آغا سیستانی ویسٹ کے لیے نہیں چلیں گے، آغا خامنہئی ویسٹ کے لیے نہیں چلیں گے، ہمیں ویسٹ کے لیے ویسٹ کا براڈ مائنڈڈ مرجے چاہیے۔ براڈ مائنڈڈ یہ لفظ بھی آ گیا، جو ہر حرام کو حلال کر کے ہم کو دے دے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شریعت ویسٹ کے لیے نہیں ہے، اور آگے یہ کہتے کہ ہاں ایسٹ افریقہ میں دارالسلام یا ممباسا میں، کمپالا یا نیروبی میں
یہاں تو سونگیا کے کافی مومن بھی نظر آ رہے ہیں. سونگیا کے اندر وہاں تو یہ شریعت پہ عمل ہو سکتا, یہاں بہت مشکل ہے. تو وہ شریعت کی کمپلین نہیں کر رہا ہے, وہ اپنی پہلی ڈیوٹی بتا رہا ہے کہ بیک ٹو پویلین. اگر شریعت وہاں پہ ممکن ہے, پریکٹیکل ہے, یہاں پہ پریکٹیکل نہیں ہے, تو سب سے پہلی ڈیوٹی یہ واجب ہوتی ہے کہ ہجرت کرو, جہاں سے آئے ہو واپس جاؤ. اس لیے کہ گناہان کبیرہ میں ایک گناہ یہ کہ ایسے علاقے کو چھوڑ دینا جہاں شریعت پہ عمل آسان ہو, اور ایسی کنٹری میں آنا جہاں شریعت پہ عمل مشکل ہو. تو اگر کسی نے یہ جملہ کہا تو شریعت کے خلاف کوئی کمپلین نہیں کی, اس نے اپنی ڈیوٹی طے کر لی کہ اب میرے لیے واپس جانا واجب ہے. اچھا, اب نیکسٹ جملہ کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے نہیں میں یہ بات نہیں کرتا ہوں ایسٹ و ویسٹ کی, ویسے ہی یہ شریعت بہت مشکل ہے. مولانا آج کے دور میں کیا یہ آسان ہے کہ کوئی عورت حجاب کرے؟ مولانا آج کے دور میں کیا یہ آسان ہے کہ کوئی آدمی بالکل پنکچولیٹی کے ساتھ نماز پڑھ لے؟ مولانا کیا آج کے دور میں یہ آسان ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو گانے سے بچا لے؟ ہر جگہ گانا. عجب چن چن کے یہ 4-5 ایسی ایگزامپل اٹھاتے ہیں جو بڑی مشکل ہے. داڑھی رکھنا تو آسان ہے نا, پھر کیوں نہیں رکھتے داڑھی؟ اس کے خلاف تو کوئی کم نہیں. ٹھیک ہے, وہ بہت بڑی والی داڑھی آج کل ٹیررسٹ کی نشانی ہے, چھوٹی داڑھی رکھ لی جو ٹیررسٹ کی نشانی نہیں. یہ تو آسان ہے نا بھائی. جو چیزیں آپ نے پوری شریعت میں سے 6-7 مسئلے نکال لی, کہا کہ جی یہ آج کے دور میں بہت مشکل ہے, تو چلے ہم اس پہ بعد میں ڈسکس کریں گے. آپ کی یہ سیئنگ, آپ کا یہ آرگومنٹ بتا رہا کہ 10-12-15 مسئلے آپ کو مشکل لگ رہے ہیں, اس لیے آپ اوائڈ کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے ہم بعد میں اس کا سلوشن دیں گے. لیکن جو آپ کو بھی مشکل نہیں لگ رہے اس پہ تو آپ عمل کیجئے. اور اگر کسی نے ایک جملہ یہ کہا, دیکھیں آج 2 باتیں تھیں. اگر کسی نے کہا شریعت مشکل ہے فار دا ویسٹ, تو اس نے خود اپنی ڈیوٹی بنا دی کہ میرے لیے واجب ہے واپس چلے جاؤ. اور اگر اس نے کہا نہیں, ویسے ہی 21 سینچری میں دنیا میں کہیں بھی جاؤ شریعت پہ عمل کرنا مشکل ہے. اور ایک طرح سے یہ بات اب صحیح بھی ہو رہی ہے, خالی نان مسلم ملک نہیں, مسلم ملکوں کا ماحول بھی ایسا بدل گیا کہ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں. 5 سال پہلے, only 5 years ago, 5 سال, کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ مجھے پاکستان چھوڑ کے آسٹریلیا جانا پڑا. وہ ایک ٹیمپریری فیز تھا. اس وقت جو پاکستان کے حالات تھے, ممبر پہ اس کو بیان کر کے آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت. بہرحال میں وہاں گیا, اور اس کے بعد 5 سال کے بعد میں واپس پاکستان شفٹ ہونے والا ہوں. اس دوران جب واپس آدمی کہیں جاتا ہے تو کچھ سروے وروے کرتا ہے, تو لاسٹ 3-4 مہینے میں مجھے 7-8 دفعہ پاکستان کا وزٹ کرنا پڑا. اور میں نے دیکھا کہ 5 سال کے اندر, ودن اے شارٹ ٹائم, 5 سال کے اندر پاکستان جیسے اسلامی ملک کا حال, ماحول, ایٹماسفیئر اتنا چینج ہو گیا, اتنا چینج ہو گیا, اتنا چینج ہو گیا کہ اونلی 1 ایگزامپل. میری ایک لڑکی 9 سال کی, جسٹ بالغ, بلکہ جب کا واقعہ ہے اس وقت تو بالغ بھی نہیں ہوئی تھی, اور ایک لڑکی مثلا 13 سال کی. دونوں کے لیے مجھے پاکستانی ڈریس پاکستان سے خریدنا تھا, اس لیے کہ ابھی آسٹریلیا میں پاکستانی ڈریسز نہیں ملتے. بھائی انگلینڈ میں تو پھر بھی مل جاتے ہیں, 1-2 سڑکیں ایسی لیسٹر کی ہے کہ وہاں جا رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ انڈیا میں گھوم رہے ہیں کہ یہاں لیسٹر میں گھوم رہے ہیں. لیکن ابھی آسٹریلیا میں ایسا نہیں. بہرحال پاکستانی لباس یہاں کے لباس کے مقابلے میں جو برانڈڈ نیم کے کپڑے آپ کے بچے خریدتے ہیں کچھ زیادہ حجاب والا. پورا حجاب تو نہیں ہے لیکن جسم خاصا چھپ جاتا ہے. تو مجھے وہاں نہیں مل رہا تھا کہ جہاں پہ میری بچیاں اس وقت رہ رہی ہیں. میں پاکستان آیا تو میں نے خریدنا چاہیے وہ چیزیں جو آپ میں سے ہر ایک جب دبئی جاتا ہے, انڈیا جاتا ہے, پاکستان جاتا ہے, آپ کی لیڈیز یہی سارے کام کرتی ہیں. تو میں گیا مارکیٹ میں, اور میں نے مارکیٹ میں چھوٹی بچیوں کے لیے 2 کپڑے ڈھونڈنا چاہے. اب چھوٹی کا مطلب بالکل نابالغ بھی نہیں ہے, 4-5 سال کی. میں نے پورا کراچی دیکھ ڈالا, ڈیفنس اور کلفٹن کراچی کے بڑے پوش ایریا. ایک لباس مجھے ایسا نہ ملا کہ جو میں اپنی بچی کو پہنا سکوں. اس کے بعد جو مڈل کلاس کے ایریا ہیں, مثلا طارق روڈ اور حیدری وغیرہ, جو کراچی والے ہیں وہ تو یہ محلوں کے نام سمجھ رہے ہوں گے, باقی کے لیے میں خود بتا رہا ہوں مڈل کلاس نہیں ملا. پھر جو بہت غریب لوگوں کے علاقے ہیں جیسے گولی مار اور رضویہ کالونی اور فیڈرل وی ایریا وغیرہ, وہاں گیا, وہاں بھی نہیں ملا. ایک لباس مجھے پاکستان میں اپنی بچی کے لیے ایسا نہیں مل رہا.
کہ جسے میں پہنا کے سیٹسفائی ہو جاؤں کہ بہرحال پورا حجاب نہ صحیح، اس بچی کا جسم چھپا ہوا، چلے اس میں کوئی بات نہیں. پھر میں نے دکاندار سے کمپلین کی. میں نے کہا کہ جب میں پاکستان چھوڑ کے گیا تھا 5 سال پہلے، ایٹ لیسٹ جو آستین ہوتی تھی یہاں تک تو آتی تھی، تھوڑا سا اس کو بڑھانا پڑتا تھا، سلیو لیس. اور اتنے بڑے بڑے وہ جو گلے کٹے ہوتے ہیں وہ والے لباس، یہ کیا ہو کیا گیا؟ ایک لباس اگر کوئی عورت صحیح لباس پہننا چاہے آپ کے پاس وہ نہیں ہے. دکاندار نے سر سے پیر تک مجھے دیکھا. دکاندار یا شاپ کیپر عام طور پہ بڑے پولائٹ ہوتے ہیں، بزنس مین ہے نا. اس نے سر سے پیر تک دیکھا اور بڑی بدتمیزی سے کہا کہ حضرت دیکھیں میں یہ ڈریس میں تو نہیں گیا تھا، نارمل ڈریس میں. کون سے جنگل سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا ایک جنگل ہے دنیا میں آسٹریلیا، وہاں سے آ رہا ہوں. تو آسٹریلیا کا نام سن کے تو شرمندہ بھی ہو گئے. واقعاً اگر میں کہتا کہ میں سونگیا سے یا ممباسا سے آ رہا ہوں تو کہتا تبھی یہ بات ہے. جنگل سے نکل کے آ رہے ہو نا، جنگلیوں جیسی بات کر رہے ہو. ایک اسلامک ڈریس کوئی آدمی خریدنا چاہے تو ایک اسلامی ملک میں لندن کی آکسفورڈ اسٹریٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں. تو ڈریس ملنا تو درکنار، دکاندار اسلامی ڈریس کو کہتا کون سے جنگل سے نکل کے آ رہے ہو، دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی، آپ وہی پرانی بات کر رہے ہیں. تو اب اگلا جملہ اگر کوئی یہ کہے کہ شریعت ٹوٹل، یہ نہیں ویسٹ کے لیے نہ کہے بلکہ کہے ویسے ہی شریعت، آج کے دور کے لیے بڑی مشکل ہے، اتنی پریکٹیکل نہیں ہے. ہاں جس زمانے میں رسول اللہ آئے تھے اس وقت پریکٹیکل تھی، آج یہ شریعت اتنی پریکٹیکل نہیں. تو بس ایک جملہ میرا بھی سن لیجئے، اور وہ یہ کہ شاید رسول اللہ کو سب سے زیادہ جس چیز سے تکلیف ہوتی ہو، جو چیز رسول اللہ کے دل کو دکھاتی ہو، دل کو دکھ ہوتا ہو، اس میں سے ایک یہ چیز ہے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ شریعت بہت ڈیفیکلٹ ہے. پیغمبر سے جو ہم محبت کرتے ہیں، جو ہمارا لو ہے، وہ خالی اس کا نام نہیں ہے کہ اگر کوئی پیغمبر کی انسلٹ کر دے تو ہم اس کے خلاف ایک بہت لمبی چوڑی اسپیچ کر دیں. وہ ایک ہے پارٹ ہے. خالی اس کا نام نہیں ہے کہ اگر کہیں پیغمبر کے خلاف کارٹون چھپ جائیں تو ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. مگر پیغمبر کی شریعت کی اگر انسلٹ کی جا رہی ہے، دیکھیں دو چیزیں، پیغمبر کی پرسنالٹی کی انسلٹ کی جا رہی ہے، یاد رکھیے یہ رسول اللہ کو پھر بھی اتنا برا نہ لگے گا. اور پیغمبر کا مشن، پیغمبر کی شریعت کی اگر انسلٹ کی جائے، پیغمبر اسلام کو اس کی زیادہ تکلیف ہوگی. مولا علی کی سیرت ہے نا، مولا علی کے چہرے پر یہودی نے تھوک دیا، علی کو غصہ ہی نہیں آیا بلکہ اس کے سینے سے اتر کے چلے گئے کہ اب تو اسے قتل کرنا ہی نہیں آئے. بہت ہی فیمس حدیث. لیکن اگر کوئی اللہ کی شریعت کے اگینسٹ جا رہا ہے تو علی کی تلوار ہے، علی کا کوڑا ہے، علی اس کو معاف نہیں کرتے. علی کی پرسنالٹی کے خلاف کوئی جائے علی معاف کر دیتے ہیں، اور علی کے مشن کے خلاف کوئی جائے، اللہ کی شریعت، علی اسے معاف نہیں کرتے. رسول اللہ، یہ ہم مومن ہیں تو ہماری ذمہ داری کہ اگر رسول اللہ کو کوئی آدمی بھی انسلٹ کرتا ہے تو ہمیں رات کو نیند نہ آئے. یہ ہماری ذمہ داری. اگر ہمیں پیغمبر سے محبت، پیغمبر کی حدیث ہے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. وہ یقیناً ایک پارٹ ہے، چاہے وہ سلمان رشدی ہو، چاہے اس وقت کے کارٹون ہو، مگر ساتھ میں اتنی ہی امپورٹنس دینا ہے رسول اللہ کے مشن کو بھی، رسول اللہ کی شریعت کو بھی. رسول اللہ نے ساری تکلیفیں کیوں برداشت کی؟ شریعت کو پہنچانے کے لیے نا. کتنی عجیب بات ہے، پیغمبر کا کارٹون بنا دو تو ساری دنیا کے مسلمان چیخنے لگتے ہیں، اور رسول اللہ کی شریعت کا کارٹون روزانہ ہمارے گھر میں بنتا. حجاب کا مذاق ہم لوگ اڑاتے ہیں، نماز کا مذاق ہم لوگ اڑاتے ہیں، شراب حرام ہے، سور حرام ہے، ہمارے بچے اس مسئلے کا مذاق اڑاتے ہیں، ڈسکو اور ڈانس اور گانا حرام ہے، ہمارے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. مسجدوں میں بیٹھ کے میں نے سنا ہے بھئی شریعت کا جو مذاق اڑا رہا ہے، شریعت کے اگینسٹ جو جوک بنا رہا ہے، شریعت کو جو امپریکٹیکل کہہ رہا ہے، وہ کس کو تکلیف پہنچا رہا ہے؟ وہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچا رہا ہے. تو خالی رسول اللہ کا کارٹون ہی رسول کی توہین نہیں ہے، رسول کی شریعت کے اوپر کوئی اعتراض کرنا یہ بھی رسول کی توہین ہے. اور اسپیشلی جب آپ شریعت کا ایک انٹروڈکشن سنیں، شریعت کا ایک انٹروڈکشن میں بتا دوں، جب رسول اللہ یہ شریعت لے کے آ رہے تھے، شریعت مینز یہ سسٹم آف واجبات اینڈ حرام،
جتنے واجبات ہیں جتنے حرام ہیں. یہ جو ایک کتاب ہوتی ہے اسلامک لا یا کوڈ آف پریکٹس فار مسلم لیونگ ان دا ویسٹ, یہ ہے شریعت, واجبات اور حرام. جب یہ شریعت رسول اللہ لے کے آ رہے تھے تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر کے فوکس میں کون لوگ تھے؟ کس کے لیے پیغمبر یہ شریعت لا رہے تھے؟ اپنے زمانے والوں کے لیے نہیں, بلکہ ایک جملہ اور سن لیجئے. جب پیغمبر نے جس زمانے میں رسول اللہ تھے, جب شریعت اس زمانے کے مسلمانوں کو دی, they were not satisfied. وہ اس شریعت سے سیٹسفائی نہیں تھے. Why? وہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ اتنی لینین شریعت کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ آپ شریعت کو ذرا اسٹرکٹ کیجئے. میں اگزامپل دیتا ہوں 2. نمبر 1, شریعت اسٹارٹ ہوئی تھی نماز سے. آج کا ٹاپک نماز نہیں ہے, لیکن پھر بات نماز کی آ گئی. سب سے پہلا واجب جو اسلام میں آیا وہ نماز تھا. 50 نمازیں اللہ نے فرسٹ اسٹیج میں واجب کی تھی. ابھی ہم تک یہ آرڈر آیا نہیں ہے. پہلے تو رسول اللہ کو ملے نا 50 نمازیں. پیغمبر اسلام نے ریکویسٹ کر کے 50 کو منیمائز کر کے 5 میں کنورٹ کرایا, اور پھر ساتھ میں اللہ سے گارنٹی بھی لے لی. گارنٹی کیا لی ہے؟ نمازیں 5 ہوں گی, اس کا ریوارڈ اور ثواب وہی 50 کا ملے گا. 50 کو کم کر کے 5 کیا تو ثواب میں کمی نہیں آئے گی, ثواب وہی 50 کا ہوگا, لیکن صرف 5 نماز پڑھنا ہوگی. اب سنیے آگے. جب پیغمبر نے جا کے مدینے میں یہ حکم پہنچایا, مسلمان سیٹسفائی نہیں تھے. مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ, جس اللہ نے ہم پر اتنے احسان کیے, اتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں, ہم ہر سیکنڈ اس اللہ سے نعمت لے رہے ہیں, اونلی 5 نمازیں, وی آر ناٹ سیٹسفائیڈ. موسیٰ کے ماننے والے 50 نمازیں پڑھتے تھے, ہمیں کم از کم اتنا تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. خاص طور پر بلال حبشی نے کمپلین کی, کیونکہ بلال جب مکے میں تھے نا, خالی وہ اللہ اکبر کہتے تھے, ان کو کوڑے پڑتے تھے. اب مدینے میں فریڈم کا ماحول, ان کا دل چاہتا ہے دن رات نماز پڑھیں. پیغمبر نے اس وقت ایک عجیب جواب دیا, کہا سنو بلال, اور سنو بلال جیسے دوسرے مسلمان. وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ 24 گھنٹے میں اونلی 30 منٹ ہم اللہ کو دیں, یہ لاجک کے خلاف ہے. تو پیغمبر کا ریپلائی یہ تھا, الصلاۃ خیر موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استکثر. اللہ نے جتنی چیزیں بنائی, اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ اللہ میرے جتنی چیزیں ان میں بیسٹ کیا, تو ہر آدمی ایک الگ جواب دے گا. نماز کی طرف کسی کا دماغ نہیں جائے گا. پیغمبر کہتے ہیں اللہ نے جتنی چیزیں کریٹ کی ہیں ان میں سے بیسٹ ہے نماز. جس کا دل چاہے زیادہ پڑھے, جس کا دل چاہے کم پڑھے, لیکن کمپلسری نمازیں خالی 5 ہوں گی. بھائی اگر تم سیٹسفائی نہیں ہو 5 سے تو کوئی ریسٹرکشن تو نہیں ہے نا, تم پڑھو 50 نمازیں, پڑھو 500 نمازیں, لیکن 5 نمازوں سے زیادہ واجب نہیں ہوں گی. اب ریزن سنیے, وائی. بلال نے کہا وائی, کہا اس لیے کہ آج تمہارے پاس ٹائم ہے 500 نماز پڑھنے کا, لیکن جو آخری زمانے کا مومن آئے گا اس کے لیے یہ 5 نمازیں بھی مشکل ہوں گی. شریعت میں تمہیں دیکھ کے نہیں بنوا رہا ہوں, شریعت میں آخری زمانے کے مومن کا خیال کر کے بنوا رہا ہوں, اس کو کوئی پرابلم نہ ہونے پائے. اور ہم تو نہیں ہیں, ابھی ہمارے بعد بھی کچھ لوگ آنے والے ہیں. آج ہمارے پاس یقیناً ٹائم کی بڑی شارٹیج ہے, مگر 5 نمازیں پڑھ ہی لیتے ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول 50 نمازوں کو 5 میں کنورٹ کرایا. پھر ایک فیسلٹی اور دلوا دی, وہ کیا ہے, 5 نمازیں ہیں لیکن چلو ٹائمنگ 3 کر دیے. 5 نمازیں ٹائمنگ خالی 3 ہے, عصر کو ظہر سے ملا دو, عشاء کو مغرب سے ملا دو. پھر بھی پیغمبر کہہ رہے اس کے بعد والا مومن آئے گا, اس کے لیے یہ بھی مشکل ہوگا. میں اس زمانے کے وہ مومن کو دیکھ کے شریعت نہیں بنوا رہا ہوں, میں آخری زمانے کے مومن کو فوکس میں رکھ رہا ہوں, اس کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو. ایگزامپل نمبر 2, شیعہ فقہ میں نماز تراویح کا کنسپٹ نہیں, مگر ہمارا جو مین آبجیکشن تراویح پر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ رمضان میں نماز کیوں پڑھی جا رہی. ارے ہمارے یہاں تو رمضان میں 1000 سنت نماز ہے. آپ شب قدر میں صرف 100 رکعت پڑھتے ہیں. دنیا کے کچھ علاقوں میں 19, 21, 23 300 رکعت نماز ہوتی, لیکن ٹوٹل ہمارے یہاں 1000 رکعت نماز ہے. تو ہمیں تراویح پر یہ آبجیکشن نہیں ہے کہ ہم رمضان میں نماز نہیں پڑھیں گے. ابھی ہم روزہ رکھ رہے ہیں, نماز کا ٹائم نہیں, ہمارے یہاں بھی نماز.
تراویح پہ ہمارا مین آبجیکشن یہ کہ سنت نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتی. سنت نماز ہے انڈیویجول پڑھو، لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ایک روایت آتی ہے اہل سنت کے بعد صحیح بخاری میں، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جب فرسٹ رمضان آیا، فرسٹ رمضان، روزہ ایک نئی عبادت ہے، لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہو رہا تھا، جس چیز کی کبھی ہیبٹ نہ ہو ذرا مشکل ہے، تو لوگ صبح سے شام روزہ رکھتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جا کے سو جاتے تھے. لیکن کچھ 2-4 آدمی مڈ نائٹ کو مسجد میں آئے تو انہوں نے دیکھا رسول اللہ آج اسپیشلی اپنے حجرے سے نکل کے مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں. پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے، کیونکہ عام تو کنسیپٹ یہ تھا کہ عشاء کے بعد سب گھر چلے جاتے ہیں، فجر کے وقت آتے ہیں. بھائی آپ مڈ نائٹ کو آئیے یہاں پہ تو سینٹر بالکل بند ہوگا، ہر طرف اندھیرا ہوگا، ڈارکنیس ہوگا. اردو کا ایک محاورہ ہے کہ الو بول رہے ہوں گے لیکن سینٹر کے باہر. یہ تو بہرحال برکت کی جگہ، یہاں تو فرشتے ہوں گے، سب کچھ ہوں گے. لیکن جب یہ لوگ آئے مسلمان، دیکھا آج رسول اللہ اکیلے مسجد میں نماز پڑھ رہے. بھائی رسول کو نماز پڑھتے دیکھا، یہ دوڑ کے گئے رسول کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہ بھی نماز پڑھنے لگے. بڑا مزہ آیا. فرادہ نماز تھی لیکن رسول کا پریزنس. اب جب یہ صبح گھروں میں گئے اپنے دوستوں کو بتایا، ارے تمہیں معلوم ہے کل رات کو تو رمضان میں بڑا مزہ آیا تھا، رسول اللہ آدھی رات کو مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے، وہ بھی قرآن پڑھ رہے تھے، ہم بھی سننے لگے. اب ہر آدمی کو شوق تھا رسول کے ساتھ. چنانچہ یہ 5 آدمی آج آ گئے تھے ایسے ہی. انہوں نے جا کے اپنے سرکل کو بتایا، 25 کو تو اگلی رات کو 25 آ گئے. دیکھا کہ سب بات صحیح. دیکھیں رسول اللہ کی خالی زیارت، چہرے کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت، اور ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ نماز میں شریک ہونا. 25 آدمی آج آ گئے. وہ اگلی صبح کو گئے، انہوں نے اپنے اپنے فرینڈز کو بتایا، تھرڈ نائٹ 500 آدمی آ گئے. ہر ایک کو مزہ آ رہا ہے. اور جب 500 نے رسول کے ساتھ عبادت کی اور اگلی دن انہوں نے رپورٹ کی تو نیکسٹ ڈے مثلا 2000 آ گئے. مگر اب جو 2000 آدمی آئے، پوری رات گزر گئی، رسول اللہ آج مسجد میں آئے ہی نہیں، اپنے حجرے میں بیٹھے رہے. فجر کے قریب آئے. اب یہ 2000 جو ساری رات رسول کا انتظار کرتے رہے، پیغمبر آئے تو انہوں نے کمپلین کی، یا رسول اللہ اتنے سارے لوگ آج عبادت کے لیے اپنی نیند چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، سارا دن روزہ رکھا پھر بھی آئے، اور آپ آج آئے نہیں، کل تو یہ پبلک غائب ہو جائے گی. پیغمبر نے کہا میں یہی چاہتا ہوں. جس دن میرا دل چاہتا ہے کہ کل لوگ نہ آئیں، میں ذرا ہلکی مجلس پڑھوں، اس دن میں کوئی قبر کی مجلس پڑھ دیتا ہوں. اگلے دن سینٹر قبر بن جاتا ہے. قبر میں بالکل تنہائی ہوتی ہے نا، اگلے دن سینٹر بن جاتا ہے. ایک آدھ دفعہ ایسا ہوگا، اس دفعہ بھی ہوگا. اچھا خیر، آئیے پہلے آج کی بات پوری ہو جائے. رسول اللہ نے کہا میں یہی چاہتا ہوں کہ نیکسٹ ڈے کوئی نہ آئے. ارے یہ تو بڑی سرپرائزنگ بات. بھئی یزید یہ بات کہے کہ لوگ عبادت نہ کریں، معاویہ یہ بات کہے کہ لوگ عبادت نہ کریں، صدام یہ بات کہے کہ لوگ عبادت نہ کریں، تو سمجھ میں آتا ہے. رسول اللہ جو دنیا کو عبادت بتانے، ایجوکیٹ کرنے، ٹیچ کرنے آئے، مگر معلوم ہے رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ رسول اللہ نے آپ کا خیال رکھا. پیغمبر نے کہا تمہارا اتنا جوش، اتنا ایکسائٹمنٹ، تم اس طرح سے دوڑ دوڑ کے آ رہے ہو. اب یہ ایک عربی کے اندر ایک سیئنگ ہے، اس کا لٹریری میننگ نہیں. پیغمبر نے کہا مجھے ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رمضان میں رات کی عبادت واجب کر دے. تمہارا اتنا جوش دیکھ کر دن کو روزے رکھو، رات بھر نمازیں پڑھو، تم تو پھر بھی کر لو گے، جو آخری زمانے کا مومن آئے گا وہ کیسے کرے گا؟ اس کے لیے مشکل نہ ہونے پائے، اس لیے آج میں مسجد میں ہی نہیں آیا. قدم قدم پر میں نے 2 حدیثیں پڑھی نا، ایسے کتنی حدیثیں ہیں جو رسول اللہ کے زمانے کے مومن کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں تھا. یاد کیجئے جب رسول اللہ خمس میں 20% مانگتے ہیں اور زکوٰۃ کے اندر 1/42.5%، مسلمان سب تو اچھے نہیں ہوتے، لیکن مسلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ 20% کیوں مانگ رہے، سب لے جائیے، سب لے جائیے. اب پیغمبر منع کر رہے سب نہیں چاہیے. کیوں؟ کہا تم دے دو گے، تمہاری ضروریات نیسیسٹیز بہت کم ہیں، لیکن آخری زمانے کا مومن بیچارہ کیا کرے گا اگر 100% خمس واجب ہو جائے؟ رسول اللہ قدم قدم پہ ہمارا خیال کرے. نمازیں، حجاب، دیکھیے چہرے کا حجاب عورت نہ کرے، چہرہ کھول کے آ سکتی. رسول اللہ کے زمانے میں جب یہ مسئلہ تھا تب بھی عورتیں چہرے پہ نقاب ڈال کے آتی تھی.
واجب نہیں کیا. کہا تم کر لو گی, آخری زمانے کی مومنہ کیا کرے گی بیچاری, جس کے لیے سر کا حجاب بھی مشکل ہوتا جا رہا. تو رسول اللہ تو ہر واجب میں اپنے زمانے کی بات نہ کریں, ہم کو دیکھیں, بلکہ ابھی ہمارے بعد اور مشکل زمانہ آنے والا. کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ امام زمانہ پر بہت پڑھتے تو آپ کی کیلکولیشن کیا ہے, ظہور میں کتنا ٹائم باقی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میری کیلکولیشن یہ ہے کہ ظہور میں 1000 سال باقی یا اس سے بھی زیادہ. ہاں, لوگ گھبرا گئے, چکرا گئے کہ آج کل تو ایسی روایتیں پڑھی جا رہی ہیں جیسے کل امام آنے والے. کچھ لوگ تو اس طرح سے امام پڑھتے ہیں جیسے آ چکے ہیں, آپ باہر نکلیں گے تو دروازے پہ کھڑے ہوں گے. بھائی فلاں واقعہ ہو گیا کہیں امام, فلاں حدیث ہو گئی امام, فلاں سائن ہو گئی امام. یہ میں بھی کہتا ہوں, لیکن ساتھ میں جملہ ضرور کہتا ہوں کہ ظہور امام کی جتنی سائن آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں, یہ آج کل انٹرنیٹ ایک بہت بڑی خرابی. ذرا سا کوئی کہیں واقعہ ہوا, کتاب سے ایک حدیث لے کے آ گیا, چھاپ دی. لیکن انٹرنیٹ پہ جو ظہور آف امام کی سائن ایکسچینج ہوتی ہیں, اور کون سی سائن ایکسچینج ہوتی ہے؟ جو دنیا میں فزیکل واقعات ہوئے, سامرہ کا واقعہ, لاسٹ ایئر سونامی کا واقعہ, اس سال پاکستان کے ارتھکویک کا واقعہ, وہ امریکہ کا کیا اس کا کرٹینا نام تھا, کیا نام تھا وہ عورتوں کا نام تھا کچھ, تو کرٹینا آ گیا امریکہ میں, تو پہلے میں سمجھا کوئی عورت آ گئی, اور عورت تو طوفان سے کم تو ہوتی ہی نہیں ہے. بعد میں پتا چلا جی یہ تو کوئی فلڈ ولڈ آ رہا تھا. اب یہ ساری چیزیں, یہ سائن ہیں روایتوں میں, ظہور کی سائن ہے. لیکن وہی میرا بیسک سوال کہ یہ کیسے پتا چلا کہ یہی والا ارتھکویک ظہور کی سائن؟ کیا پاکستان میں 50 سال بعد دوبارہ کوئی ارتھکویک نہیں آ سکتا؟ ہو سکتا ہے وہ ظہور کی سائن. بغداد کی تباہی اور ڈسٹرکشن, ون آف دا موسٹ کنفرمڈ سائن آف ظہور, ون آف دا موسٹ کنفرمڈ سائن. مگر کتنی مرتبہ بغداد ڈسٹرائے ہوا ہے, ہر دفعہ کے لوگ سمجھے سائن آف ظہور پوری ہو گئی. امام نے یہ کو تھوڑی کہا تھا کہ کون سے نمبر کا بغداد کا ڈسٹرکشن, بغداد 6-7 مرتبہ تباہ ہوا. تو سائن آف ظہور وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ امام آ گئے, سائن آف ظہور اس لیے کہ آپ سمجھیں کہ آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ اپنا ابھی کتنے پریپیئرڈ ہوئے. تو خیر بات میری ظہور کی نہیں, اس سال میں نے ایک ارادہ کیا ہے کہیں پہ ظہور کے ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا, سائڈ میں ایک آدھ بات آ جائے الگ چیز ہے. تو اصل ٹاپک ہے شریعت. رسول اللہ جب شریعت بنوا رہے تھے, خود یہ جملہ بھی ذرا سی ایکسپلینیشن چاہتا, شریعت اللہ نے بھیجی لیکن پیغمبر ریکویسٹ کرتے تھے, پیغمبر اس کے اندر کچھ چیزیں چینج کرتے تھے خود, کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس اور ذرا سی گفتگو ڈرائی ہو جائے گی. آپ جا کے دیکھ لیجئے سورہ بقرہ میں فرسٹ پارے کا پہلا پیج, یہی تو ہے نا کہ اے رسول تم بار بار قبلہ بدلوانا چاہ رہے تھے, چلو ہم نے تمہاری وجہ سے قبلہ چینج کر دیا. تو پیغمبر کی ریکویسٹ سے شریعت چینج ہو رہی. پیغمبر ریکویسٹ کر رہے ہیں اپنے زمانے کے مومن کو دیکھ کر نہیں, ہم کو اور آپ کو. ہمارے لیے پیغمبر نے شریعت میں اتنی لینینسی لی اور ہم نے کہا رسول اللہ کی شریعت آج کے لیے پریکٹیکل نہیں. ایک آدمی آپ کو اتنی سروس دے, آپ سے بڑا بھی ہو, آپ کا ماسٹر بھی ہو, وہ آرڈر بھی دے سکتا ہو, اتنا آپ کا خیال کرے اور آپ کہتے ہیں اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں میرے لیے, کتنا آپ کو دکھ ہوگا. آپ کمپلین نہیں کریں گے, آپ کمپلین نہیں کریں گے, دل میں دکھ ہوگا, دل میں دکھ. جب بچہ یا بچی, بیٹا یا بیٹی والدین سے کہہ دے کہ آپ نے کیا ہی کیا, کون سی نئی بات کی, تو ہر باپ اور ماں کرتا. یہاں یو کے میں تو اور بڑا مسئلہ, کیونکہ والدین اتنا خرچ بھی نہیں کرتے, کوئی نہیں خرچ کرتی. انڈیا پاکستان میں تو والدین اولاد پہ کتنا خرچ کرتے ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں جوانی میں. یہاں تو تانا مل جائے گا آپ نے کیا کیا, تو کوئن نے کیا جو کیا کہ خدمت کرنا تو ہمیں اس کی کرنا, آپ کہاں سے آ گئی اماں جان. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ الگ چیز ہے, جو محبت, جو شفقت, اور خاص ایک پوائنٹ جو میں 3-4 دن کے بعد لے کر آ رہا ہوں آج نے, جب یہ جملہ سنیں گے آپ نے کیا ہی کیا. اسی طرح سے یہ یہاں یو کے کا ایک مسئلہ ہوگا, کیونکہ کینیڈا میں تو بہت زیادہ, کینیڈا میں مائگریشن ریسنٹ ہوا سوائے وہ 73 کے یوگنڈا والوں کے, ورنہ ماس مائگریشن کینیڈا میں ریسنٹ ہوا. تو وہاں تو یہ مثال ملتی کہ ایک مومن ہے, بڑا اس کے دل میں خیال تھا دوسرے مومنوں کی مدد کرے, کتنے لوگوں کو اس نے بلا کے وہاں سیٹ کیا. جب سیٹ ہو گئے کہتے ہیں آپ نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے, کوئی احسان نہیں کیا آپ نے. یہ آدمی زبان سے کمپلین نہیں کرتا, دل دکھتا ہے, دل. یہ اتنی میں نے اس کی خدمت کی, میں کوئی ریوارڈ نہیں چاہتا ہوں, کچھ نہیں, ایٹ لیسٹ زبان سے اتنا تو مان لے
چلے نہ مانے خاموش تو رہے, الٹا ہو یہ کیا کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا. یہ تو کچھ بھی نہیں. رسول اللہ نے ہمارے لیے اتنی خدمت, ایسی ریکویسٹ کی, بار بار اللہ کے پاس گئے. کیا اپنے لیے گئے تھے؟ ہم پر 5 نمازیں واجب کروا کے رسول تو اتنی نماز پڑھتے ہیں کہ پیغمبر کے پاؤں ہر رات کو سویلنگ ہو جاتی ہے. قرآن کہہ رہا طٰہٰ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے رسول نمازیں کم کر دے, اتنی نمازیں نہ پڑھا کر. تو 5 ہم پر واجب کرا کے خود 500 پڑھتے تھے. ہمارے لیے ریکویسٹ کی اللہ سے, اور ہم کہتے ہیں 21 سینچری میں تو شریعت پہ عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے, صرف اس لیے کہ ہمیں گانے سننے کا شوق. خالی اپنے گانے سننے کے شوق کی وجہ سے ہم رسول اللہ کی ساری محنتیں, ساری محبتیں, صرف اس لیے کہ ہماری عورت حجاب کر کے مس گیدرنگ میں نہیں جا سکتی, اس کو بے حجاب جانا. اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر کہ اس کو گھر سے بے حجاب نکلنا ہے, ہم رسول اللہ کے احسان کو بھول جائیں. جب عام مومنوں کے لیے حدیث آئی ہے کہ حرم اللہ ریح الجنہ علی ثلاثہ, اللہ نے 3 گناہگاروں پہ جنت تو جنت کی اسمیل بھی حرام کی. عاق الوالدین و قاطع الرحم, جو والدین کی خدمت نہیں کرتا, جو رشتہ دار سے ریلیشن کاٹ کے بیٹھ جاتا, اور جو احسان کو بھول جاتا ہے. جنت کی خوشبو حرام ہے. اگر ہم اپنے جیسے نارمل آدمی کے احسان کو بھول گئے, اور اگر کوئی رحمت للعالمین کے احسان کو بھول گیا, اور صرف اس لیے بھول گیا کہ اس کو شراب پینا, اسے گانے سننا, اسے مکس گیدرنگ اٹینڈ کرنا, اسے اپنی عورت کو بے حجاب گھر سے باہر نکالنا, اس وجہ سے بھئی جان خطرے میں ہو, گلے پہ تلوار ہو, اس لیے ہم رسول اللہ کو بھول جائیں, پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا. لیکن فقط اپنی ہیبٹ کی وجہ سے کتنی تکلیف رسول اللہ کو پہنچتی ہوگی. نان مسلم نے کارٹون بنایا, شاید رسول اللہ کو اس پہ اتنی تکلیف نہ پہنچے جتنی تکلیف مومن نے جب شریعت کے اگینسٹ کوئی بات کر دی. ہاں ہمیں تکلیف پہنچے گی رسول اللہ کا کارٹون دیکھ کر. مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ توہین رسالت پہ تڑپ نہ اٹھے. مگر یہ بھی تو دیکھیے گا, اور ایک بات کا خیال رکھیے گا, وہ یہ ہے کہ یہ جو حرام میں اٹریکشن اور مزہ اور یہ اور وہ ہوتا, یہ سب فضول باتیں. اگر آدمی صحیح معنوں میں اللہ کے لیے سیکریفائس دینے کو تیار ہے, تو جو چیز آپ حرام سے لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو حلال طریقے سے ملے گی, اور پہلے سے اچھے طریقے سے ملے گی. سورہ عنکبوت کی آخری آیت سیرت رسول کا ایک واقعہ. سورہ عنکبوت, دا اسپائڈر سورہ کا نام ہے. اسپائڈر مین نہیں کہہ رہا ہوں, بچے کے ذہن تو کہاں چلے جاتے ہیں آسکر ایوارڈ والی فلم کی طرف. اس کی لاسٹ آیت. اچھا یہ جو سورہ عنکبوت ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ وائی؟ قرآن کا ہر سورہ امپورٹنٹ ہے, لیکن میں کہتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں کہ ایوری ایئر ان دا نائٹ آف قدر, لیلۃ القدر, شب قدر, یہ سورے کو ریپیٹ کروایا جاتا. اللہ کا کوئی حکم وداؤٹ لاجک نہیں. یہ ریپیٹیشن اس بات کی ایک دلیل ہے, ایک ایویڈنس ہے کہ اس سورے کے اتنے امپورٹنٹ میسج ہے کہ اللہ چاہتا ہے ہر سال یہ دوبارہ ریفریش ہو ہماری میموری میں. اس میں سے لاسٹ میسج, پہلا میسج بچوں کے لیے, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. پہلا میسج یہ ہے کہ ہم والدین کی عزت کرنا چاہتے ہیں. ہمارے والدین ہی ہمیں اگینسٹ شریعت لے جا رہے تو کیا کریں؟ والدین کی عزت کریں کہ شریعت کی عزت کریں؟ وہ شروع میں آیا. لیکن جیسا کہ میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج کا ٹاپک والدین اور نماز دو چیزیں نہیں. آخری آیت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جتنی آپ کی ایج ہے, مثلا کسی کی ایج 40 سال, تو ایٹ لیسٹ 35 شب قدر اس نے اٹینڈ کی ہوں گی نا. 35 ٹائمز اس نے یہ آیت پڑھی ہر سال, ایوری ایئر ونس. ترجمہ یہ, جو ہمارے لیے کوشش کرتا ہے اس کی مدد ہم کرتے ہیں. یعنی یہ شریعت آپ کو سم ٹائم بڑی ڈیفیکلٹ لگتی ہے, یہ صرف ایک دفعہ ایک قدم آپ اللہ کی طرف اٹھائیے, یہ آپ کو اٹھانا, باقی آپ کی ساری ہیلپ اور گائیڈنس اللہ کرے گا. پھر آپ کو کچھ نہیں کرنا, آگے سارا انتظام اللہ کرے گا. سنیے سیرت رسول کا واقعہ, میریکل نہیں ہے یہ, ہر آدمی کے لیے سیرت رسول کا واقعہ. رسول اللہ کے زمانے میں بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت کم مجلسوں میں پڑھا جاتا, اور میسج اس کا ایسا ہے کہ بار بار سننا چاہیے.
رسول اللہ کے زمانے میں our duties in the West. کبھی یہ مت کہیے کہ شریعت ویسٹ میں پریکٹیکل ہے، اور کبھی یہ نہ کہیے کہ شریعت 21 سینچری کے اندر پریکٹیکل نہیں. یہ ہماری ہیبٹس ہیں جو ہم کو پرابلم میں مبتلا کر رہی ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اسموکنگ چھوڑنا ناممکن ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو چھوڑ چکے. ایک صاحب تو ملے کہنے کہ میں تو 20 دفعہ چھوڑ چکا ہوں. خیر 20 دفعہ چھوڑنے والا چھوڑنا تو نہیں کہلائے گا نا، لیکن بہرحال ایسے آپ کو ول پاور کے لوگ ملیں گے. رسول اللہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کا پروفیشن یہ تھا کہ وہ رات کو گھروں میں جا کے چوریاں کرتا تھا. لیکن رسول اللہ کا زمانہ تو دن کے وقت بالکل وہ نمازی بن کے آتا ہے، داڑھی بھی ہے، نماز بھی اٹینڈ کرتا ہے. اس کا جو اپیئرنس ہے اسے بالکل ایک عام مومن لگ رہا، لیکن یہ اس کا پروفیشن ہے. ایک مرتبہ یہ رسول اللہ کا واقعہ ہے، آگے چل کے آپ دیکھیں گے. ایک مرتبہ اس نے اپنی ہیبٹ کے تحت، یا اس کا پروفیشن ہے، آدھی رات کو ایک گھر میں گیا. وہ گھر میں انٹر ہوا تو چور بہت آہستہ آہستہ چلتا ہے، گھر میں گھر والے سو رہے ہیں، جاگ نہ جائیں. جب یہ گھر میں گیا تو اس نے دیکھا پورا گھر خالی ہے، اس گھر میں صرف ایک عورت رہتی ہے، اور وہ ایسا لگتا ہے مدینے میں نئی آئی ہے. اور وہ بھی عورت تو میں غلط کہہ گیا، لڑکی ہے 17 یا 18 کی. اچھا رسول اللہ کے زمانے میں یہ تو بہت ہوتا تھا کہ کوئی آدمی اپنے قبیلے میں ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا تو سارا قبیلہ اس کو نکال دیتا تھا، وہ سیدھا مدینہ آ جاتا تھا. جب تک رسول اللہ مکے میں تھے، اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے پھر بھی وہ اپنے قبیلے ہی میں رہتا. ٹارچر ہوتا ہے، ٹارچر برداشت کرتا، کیونکہ کہاں جائے. مکے میں تو خود مکے کے اپنے مسلمان ان پہ ٹارچر ہے. جب مدینے کے اندر ایک شیلٹر مل گیا تو ایسے بہت مدینے کے اندر کیسز تھے، سنگل لوگ آ رہے ہیں. اب یہ لڑکی اکیلی، اور اس نے یہ دیکھا، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ریسنٹ مدینے کے اندر ہی آئی، اور اس چور نے یہ دیکھا کہ اس لڑکی کے پاس دولت بہت ہے. پہلے زمانے میں نہ بینک ہے نہ کوئی اور طریقہ انویسٹمنٹ کا. لوگ اچھا کرنسی نوٹ بھی نہیں ہوتے تھے، پیور گولڈ ہوتا تھا، سلور ہوتا تھا، درہم و دینار ہوتے تھے، قیمتی کپڑے ہوتے تھے، وہ سب اپنے گھر میں ہی رکھتے تھے. چھوٹی موٹی رقم یا تھوڑے سے زیور ہیں تو زمین کھود کے دفن کر دی. اس کے بعد ایسا لگا بہت دولت لے کے آئی ہے، بوریاں بھری ہوئی ہیں درہم و دینار سے، اب بالکل اکیلی ہے گھر کے اندر. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، جسے یقین ہے کہ ایک دن دنیا میں جو چاہے کر لو، یہاں شراب پیئے تو کوئی نہیں روک سکتا، گانے سنے تو کوئی نہیں روک سکتا، کیسینو میں جائیں تو کوئی نہیں روک سکتا، نائٹ کلب میں جائیں تو کوئی نہیں روک سکتا، انٹرنیٹ پہ بےہودہ اور حرام سائٹ پہ جائیں تو کوئی نہیں روک سکتا، بے پردہ گھر سے باہر نکلے تو کوئی نہیں روک سکتا، نہ باپ نہ شوہر. لیکن اس دنیا میں نا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا، فیئر آف اللہ، کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا. جتنا بھی آج میں آرگومنٹ کر لوں یا من کی بات چلا لوں، قیامت میں وہاں کھڑا ہونا. جو ڈرا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس ڈر کی وجہ سے اس نے گناہ چھوڑ دیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اسی کا حق ہے. جو قیامت کو یاد کر کے ڈرے اور ڈر کا فیئر کا رزلٹ کیوں نکلے کہ گناہ سے روک جائے. خالی ڈرنا کافی نہیں ہے. پاکستان کا ایک شہر ہے فیصل آباد، 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان، مانچسٹر کہلاتا ہے پاکستان کا. وہاں میں نے مجلس پڑھی تھی گانے کے خلاف، اور اس میں کچھ عذاب اور جو میرا پرانا اسٹائل تھا، جس کی وجہ سے میں قبر والا باپو یا جہنم والا باپو کہلاتا تھا، لیکن وہ اتنا پرانا بھی نہیں تھا، آئے گا یہاں پر بھی. تو خلاصہ یہ کہ گانے کا عذاب. اگلے دن باپ نے آ کے کہا مولانا اتنا آپ کی مجلس سے میری بیٹی ڈری، 22-23 سال کی تھی، اتنا روئی، گھر آ کے گھبرا کے کہہ رہی ہے بابا میں آئندہ کبھی نہ سنوں گی. باپ خوش ہو گیا، بیٹی کیا نہیں سنو گی؟ گانے؟ کہا نہیں، ان کی مجلس نہیں سنوں گی، گانے تو سنوں گی.
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اور ڈرنے کا رزلٹ کیا ہے؟ اسے مجلس سننا بن گیا؟ نہیں، نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اسی کو ملے گی. یہ آیت اس کے کان میں پڑی. اب یہاں پہ آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں، وہ امپیکٹ نہیں. آدھی رات کا وقت ہے، چوری کی نیت سے گھر میں داخل ہوا، پورا اٹینشن اس کا ڈبل گناہ کی طرف ہے، اور ایک بار کان میں یہ آیت آ گئی. عجیب ہے انسان کا دل بھی. یہ انسانی ہارٹ جو ہے نا، یہ بڑی عجیب چیز ہے. کوئی لاجک اور یہ ساری اس کے لیے بیکار. کبھی آپ کسی کو پورا قرآن سنا دے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اور کبھی راستہ چلتے آدھی بات سن کے کسی کی ساری زندگی چینج ہو جاتی ہے. اللہ نے عجیب بنایا یہ انسانی ہیومن ہارٹ کو. لیکن بات بہت لمبی ہو رہی. خلاصہ یہ کہ جیسے ہی اس کے کان میں یہ آیت پڑی، گھبرا گیا. آج میں نے چوری بھی کر لی، اور آج میں نے اس لڑکی کو ریپ بھی کر دیا. ایک دن تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس کا جواب دینا پڑے گا. گھبرا کے وہ گھر سے نکل کے بھاگا. ختم بات. چوری نہیں کی اس نے. سیرت رسول. آدھی رات کا وقت. اچھا، نیکسٹ مارننگ فجر کی نماز کے لیے اس کو مسجد جانا ہے. پیغمبر کے زمانے میں انفارمل طریقے سے ایک سارے مسلمانوں کی اٹینڈنس ہوتی تھی، کون آیا کون نہیں آیا. یعنی جو نہیں آیا تو رسول پوچھتے تھے، ٹھیک تو ہے، خیریت سے تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، سفر پہ تو نہیں گیا ہے، چلو چل کے اس کو دیکھ لو. اس وجہ سے کہ رسول نہ آ جائیں پوچھنے کے لیے، لوگ مجبوراً بھی آتے تھے نماز میں. تو یہ پہنچ گیا نماز میں. اچھا، آفٹر نماز مدینے کی مسجد میں کچھ دیر لوگ پیغمبر کے گرد بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں مسئلے مسائل. تو بیٹھ گئے لوگ سرکل بنا کے، یہ بھی بیٹھ گیا، چور بھی. ایک مرتبہ اس کی نگاہ پڑی، اس نے دیکھا مسجد کے دروازے سے وہی لڑکی جس کے گھر میں رات کو چوری کے لیے گیا تھا، وہ انٹر ہو رہی. مدینے میں عورتیں بھی رسول اللہ سے مسئلے پوچھنے آتی تھیں.